بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک ہے لودھی ڈائناسٹی کے اوپر۔ اس سے پہلے میں نے جو سیریز شروع کی تھی ارائیول آف آریان سے اور ریٹن میٹیریل کے ساتھ، میں نے اپنی جو نیو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا ہے، اور ایسٹ ویسٹ نالج نام ہے ویب سائٹ کا، اور اس کا بھی میں لنک آج پرووائڈ کر دوں گا آپ کو، اس کے ریٹن میٹیریل کا۔ سو آپ اس کو وہاں پر مزید ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اور رائٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو لودھی ڈائناسٹی، جس کا ٹینیور جو ہے وہ 1451 سے 1526 تک ہے۔ اس سے آگے میں نے لیکچر تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کا ریٹن میٹیریل نہیں ہے، سو یہ جو یہاں تک جو آج لیکچر ہو گئے ان کا ریٹن میٹیریل کے ساتھ یہ میں نے مکمل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے سیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً سپتمبر کے اندر انڈو پاک ہسٹری کا تمام لیکچرز ود ریٹن میٹیریلز ویب سائٹ پر میں رکھ دوں گا۔ کافی میں نے لیکچر وہاں پر رکھ دیے ہیں۔ سو اس کو دیکھتے ہیں پہلی سلائیڈ کو۔ پہلی سلائیڈ میں جو پہلا بلٹ ہے اس میں ہو ور لودھیز، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لودھی کون تھے۔ جس وقت سادات فیملی کا ڈکلائن ہوا ہے اس کے بعد لودھی فیملی جو ہے وہ پاور میں آئی ہے۔ تو لودھی پٹھان تھے جو کہ سیٹل ہو گئے تھے مختلف ایریاز میں نارتھ انڈیا کے ڈیورنگ دا تغلق امپائر۔ بائی پروفیشن یہ مرچنٹس تھے، تاجر تھے۔ موسٹ آف دا لودھی جو تھے انہوں نے آرمی کو جوائن کیا اور پرماننٹلی سیٹل ہو گئے تھے ہندوستان میں، اور بہلول لودھی جو ہے وہ فرسٹ رولر بنا تھا اس خاندان کا، لودھی امپائر کا۔ تو سلطان بہلول لودھی، اس کا ہم ذرا ٹینیور دیکھتے ہیں، 1451 سے 1488 تک ہے۔ ان کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا اسلام خان۔ بہلول لودھی کے چچا اسلام خان تھے اور وہ گورنر آف سرہند بھی تھے۔ تو اسلام خان نے اس کو اپنے بھتیجے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹرین کیا، اور سلطان جو ہے وہ گورنر بنا، یہ سلطان بہلول لودھی گورنر بنا تھا آفٹر دا ڈیتھ آف ہز انکل۔ اس کے بعد جو منسٹر آف دا لاسٹ کنگ سید فیملی کا جو آخری منسٹر تھا، اس نے بہلول لودھی کو انوائٹ کیا کہ وہ دلی آئے اور دلی کا تخت سنبھال لے۔ تو جس وقت بہلول لودھی دلی آیا اس نے اس کے تخت ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ تو دلی کی جو سلطنت تھی وہ شرنک ہو چکی تھی، اس کی باؤنڈریز، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوئے تھے ریاست کے اندر۔ تو اس نے لیکن چارج سنبھال لیا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلا کام جو رچ لینڈ لارڈ تھے اس کو اس نے کرش کیا، اور جو اس کی اپوننٹس تھے اس کو اس نے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا تھا، اور اس نے کافی فیسلٹیز دی جو افغان چیف تھے تاکہ ان سے سپورٹ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اس نے کئی علاقے آپس میں انیکس کیے، جس میں میوار تھا، جون پور تھا اور گوالیار کا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بغاوت کو کچل دیا تھا، جو سرہند کے اندر ایک بغاوت اٹھی تھی اس کو اس نے کچلا۔ اس کے علاوہ جو دلی کی امپائر کی جو گلوری تھی یعنی کہ شان و شوکت تھی وہ اس نے بحال کر دی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے راجپوت چیف کو اچھی پوسٹوں پر اپوائنٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر اس نے ہندوؤں کے سبجیکٹس کو کافی مد نظر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پھر دوسرے جو سلطان ہیں ان کا نام ہے سکندر لودھی۔ ان کا ٹینیور ہے 1488 سے لے کے 1518 تک، 1518 تک ہے۔ تو آفٹر دا ڈیتھ آف بہلول لودھی ان کے بیٹے تھے سکندر لودھی، انہوں نے تخت سنبھالا ہے 1499 کے اندر، 1489 کے اندر۔ تو ان کے فادر جو ہے یعنی کہ سلطان بہلول لودھی ان کو اپنی زندگی میں ہی نومینیٹ کر چکے تھے اپنا جانشین۔ تو انہوں نے جس وقت تخت سنبھالا تو ان کو جو ٹائٹل ملا تھا وہ سکندر شاہ کا ٹائٹل ملا تھا۔ ان کا نام سکندر لودھی تھا لیکن ان کا ٹائٹل جو ہے وہ سکندر شاہ کا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آتے جو کام کیا وہ اپنی سلطنت کی باؤنڈری کو ایکسپینڈ کیا، اور انہوں نے اپنے رستے سے جو ان کے مخالفین تھے اس کو دور کیا۔ اس وقت ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا کہ ایک بکھری ہوئی سلطنت کو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر سے دوبارہ ری آرگنائز کرنا، لیکن یہ تمام چیلنجز پر اوور کم آئے اور انہوں نے اس کو ری آرگنائز کیا بائی ہز وائز اسٹریٹجی۔ اس کے علاوہ سلطان نے جو پالیسی اختیار کی تھی وہ ریکنسلیشن کی پالیسی تھی، مفاہمت کی، لیکن اس نے ایلیٹ کلاس کو پریس نہیں کیا تھا اور نہ ہی گورنرز کو پریس کیا تھا۔ سلطان نے آگرہ ایک نیا شہر آباد کیا اور اس کو اپنا کیپٹل بنایا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کئی لحاظ سے امپورٹنٹ تھا۔ پھر یہاں پر اس نے بلڈنگ تعمیر کی، یہاں پر ریزیڈنس اور ملٹری پوسٹ بنوائی، پھر آگرہ جو ہے وہ ایک اہم شہر بن گیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مغلوں نے بہت عرصہ تک اس کو یوز کیے رکھا۔ پھر سلطان نے قاضی اپوائنٹ کیے جسٹس اور پیس کے لیے، اس نے ان اسلامک کسٹمز تھے اس کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مسجدیں تعمیر کرائی، باتھ روم تعمیر کروائے،
تو سکندر لودھی جو ہے وہ گریٹسٹ رولر سمجھا جاتا تھا لودھی ڈائنیسٹی کا. اس کے علاوہ پھر ابراہیم لودھی کا ٹینیور ہے 1518 سے لے کر 1526 تک کا ٹینیور ہے. تو 1518 میں جس وقت ابراہیم لودھی بادشاہ بنا آفٹر ڈیتھ آف ہز فادر، سکندر لودھی ان کے والد تھے، سکندر کے والد سلطان بہلول لودھی تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انہوں نے اسٹرکٹ کنڈیشن رچ کے اوپر لگانی ہے، جو ایلیٹ کلاس تھی اس کو پریس کرنا شروع کر دیا. جبکہ اس کے فادر نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا تھا، تو رچ جو ہے لوگ اس کے خلاف تھے. اور دوسرا جو ہے ایک شخص تھے، ان کا نام تھا اعظم ہمایوں، اور اس کا بیٹا تھا فتح خان. اس نے اس کو قید کر دیا تھا کیونکہ اس کو گوالیار کی مہم کے اندر شکست ہو گئی تھی. تو پھر اس کا بڑا بیٹا تھا اسلام خان، وہ اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ کارا کے اندر ایک بغاوت کی تھی جو جونپور تک گئی تھی. پھر بعد میں اس نے اس بغاوت کو کچل دیا تھا، اس نے وائس اسٹیپ لیا اور اس نے کچل دیا تھا. تو اس کے اسٹرکٹ پالیسی کی وجہ سے جو بیوروکریسی تھی یا وہ جو وزیر تھے اس لیول کے، وہ اور اس کے جو اپنے چچا تھے عالم خان، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے اور افغانستان چلے گئے تھے. تو دولت خان لودھی نے دعویٰ کیا، بلکہ دولت خان لودھی اس طرح ہے کہ جو ابراہیم لودھی ہے اس کے علاوہ جو دولت خان لودھی تھے وہ پنجاب کے گورنر کنسیڈر ہوتے تھے اور لاہور کو وہ کنٹرول کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر ان سے تنگ آ کر ظہیر الدین بابر کو انوائٹ کیا. بابر ان کا اصل نام بابر نہیں ہے، بابر ہے. بابر کہتے ہیں جو شیر کی طرح بہادر ہو، اس کو کہتے ہیں. بابر جو ہے وہ ظہیر الدین اس وقت کابل کا رولر تھا ایٹ دیٹ ٹائم، اور جو اس قسم کی وہ اپرچونٹی کا ویٹ کر رہا تھا خاص عرصے سے. تو اس نے جب اس اپرچونٹی کو دیکھا، جس کو لاسٹ رولر آف لودھی فیملی سے ملی، اور ابراہیم لودھی اس وقت بڑا پراؤڈ رول کر رہا تھا، تو دوسرے جو چیف تھے وہ چاہتے تھے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس کے علاوہ پھر بیٹل آف پانی پت ہے، یہ ہندوستان کے اندر بابر نے اٹیک کیا 1526 کے اندر، اور ابراہیم لودھی گیا 1,00,000 فوج لے کر بابر کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن 1526 میں بڑی جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ شیڈ ہوا ایک طرح کا پانی پت کے مقام پر. بابر نے جو نئی چیز یوز کی تھی وہ آرٹلری فورس اور جو ہے وہ کینن توپ کا یوز کیا تھا پہلی دفعہ برِ صغیر میں. اگر کسی نے کیا تھا تو وہ اس نے کیا تھا. اور اس سے پھر کیا ہوا، ہاتھی خوفزدہ ہو گئے اور وہ اس کو شکست ہو گئی تھی. تو ابراہیم لودھی مارا گیا اور آبویسلی سلطان جو ہے وہ ظہیر الدین بابر جیت گیا. اور جس نے انوائٹ کیا تھا اس کو دولت خان لودھی نے کہ وہ ظہیر الدین بابر اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑا عہدہ دے گا، اس نے اس کو کچھ بھی نہیں عہدہ دیا، اور وہ خود جو ہے وہ ہندوستان میں تخت سنبھالنے کے قابل ہو گیا. اس کے علاوہ پھر لودھی فیملی کا جو پروموشن آف کلچر میں کیا رول تھا، انہوں نے جو سکندر لودھی نے فاؤنڈیشن رکھی تھی سکندر آباد نیر آگرہ اینڈ دلی میں. اس کے علاوہ انہوں نے آگرہ کو ایک گریٹ سینٹر آف دا امپائر بنایا. پھر انہوں نے گرینڈ ماسک بنائی آگرہ میں، اور ڈومز انہوں نے بلڈ کیے سکندر لودھی کے مقبرے پر فار دا فرسٹ ٹائم. اور یہ ڈوم جو ہے وہ اسکوائر شیپ بلڈنگ میں تھا، پریزنٹڈ 3 stories ود آؤٹ سائڈ ویو کے ساتھ، اور اس نے ماسک کو بلڈ کیا تھا وہاں پر. اس کے علاوہ اٹ واز اے نیو اسٹائل آف اسلامک آرٹ، یہ ایک اسلامک آرٹ کا نیو اسٹائل تھا. سو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلا لیکچر جو ہے وہ کازز آف دلی ڈکلائن آف دلی امپائر کے اوپر ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم مغل امپائر کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. سو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.